السلام علیکم ناظرین، پروگرام ساتھ کے سفر کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی رہنما اور پارلیمانی سیکرٹری قومی ورثہ غزالہ سیفی صاحبہ۔ آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ میڈم، آپ اپنی حکومت کی اور اپنی وزارت کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے، ہماری وزارت جو تھی، جس کو پہلے صرف اس پہ نیشنل ہسٹری اور لٹریری ہیریٹیج کے نام سے شروع تھی وہ، اور کلچر اس میں ابھی ریسنٹلی انکلوڈ ہوا ہے، اور کوششیں تو بہت ساری کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جب ہمیں ملی ہے یہ وزارت تو زیادہ تر بہت جتنے بھی محکمے ہمارے انڈر آتے تھے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹر ہے، اردو ڈکشنری بورڈ ہے، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن جو اب ہم سے ایجوکیشن کی طرف چلا گیا ہے، پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اور قائد اعظم کا مزار اینڈ میوزیم، یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے کوشش کی کہ لائبریری میں تو ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی تھی پہلے جب ہم نے لی نیشنل لائبریری، اور اب ڈیجیٹلائزیشن کا عمل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور مکمل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز میں مختلف وہاں پہ فیض احمد فیض کے نام کا آڈیٹوریم بھی انوگریشن ہوا، فیض احمد فیض صاحب کی سالگرہ والے دن ابھی ریسنٹلی ہی، اور ان کی تو تمام فیملی بھی اس دن آئی تھی اس پروگرام پہ۔ وہ کوشش کی گئی ہے کہ تاکہ جو ایک ماحول ہے لٹریچر کا اس کو بہتر بنایا جائے۔ پی این سی اے کے تھرو بہت سارے ایسے کلچرل پروگرامز، کیونکہ اب کلچر بھی ایڈ ہو گیا، تو بہت سارے کلچرل پروگرامز ہوئے ہیں پچھلے کووڈ کے دوران بھی۔ زوم پہ بہت سارے اہم شخصیات کی میٹنگز یا ان سے ریلیٹڈ ان کی برتھ ڈیز یا ان کی ڈیتھ اینیورسریز کے اوپر بھی بہت سارے ایسے پروگرامز کیے گئے زوم کے اوپر بھی، تاکہ لوگوں کو ڈسکنیکٹ نہ ہوں کلچرل ایکٹیویٹیز کے ساتھ۔ اور جو ایک سلولی گریجولی جو ایک ماحول کریٹ ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے کا، جو حصہ ہے وہ اس کا ورثہ ہے، یہ اس کا ہیریٹیج ہے اور اس کا کلچر ہے۔ تو ہیریٹیج اور کلچر کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ایکنالج نہیں ہوتی، اور ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا، ایک بہت ہی خوبصورت ہیریٹیج موجود ہے، اور بہت دور تک ہمارے جو ہیں وہ کنیکشنز جاتے ہیں ہسٹری میں کلچر کے ساتھ۔ تو اس کو ہم نے اجاگر کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میوزیمز بھی بہتر ہوں، نیشنل لائبریری بھی ایک وائبرنٹ اور ایکٹیو ایریا بنے، ایک ماڈرن لائبریری ہو جہاں پہ لوگ ریسرچرز آئیں اور امپرووڈ لائف سٹائل کے ساتھ وہ اپنی ریسرچز کریں۔ ڈیجیٹلائز کرنے کی ہم کریں گے ہم انشاءاللہ سون، 1.5 سال اس میں لگے گا۔ کووڈ کی وجہ سے 5-6 مہینے کا اس میں ڈیلے آ گیا، جو چیزیں پائپ لائن میں تھیں وہ ذرا سی رک گئیں، مگر انشاءاللہ ویل کنٹینیو، اور ہوگا انشاءاللہ بہت بہتر طور پر۔ تو ہیریٹیج کے اندر اچھا پھر یہ کہ ہمارا سالانہ طور پہ ہمیشہ سے جو ہمارے ادیب ہیں اور جو ہمارے مصنفین ہیں اور جو شعراء ہیں ان کو ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک لوک ورثہ ہے ہمارے ہاں۔ لوک ورثہ کا آپ کو پتہ ہے کہ لوک ورثہ جو ہے وہ اب نہ صرف یہ کہ وہ ایک کلچرل ایکٹیویٹیز کی ایک جگہ ہے، بلکہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی سے بھی کنیکشن ہوگا اس کا، کیونکہ تمام جتنے بھی اسکلڈ ورکرز ہیں پورے پاکستان کے، جو کڑھائی کرتے ہیں، جو کہ کسی نہ کسی چیز میں کھدر بنانے والے ہیں یا خود سے بنانے والے ہیں، یا خاص چاندی کی جیولری یا سونے کی خاص جیولری بنانے والے، وہ سب اس کا ایک حصہ ہیں، کنیکٹڈ ہیں۔ تو ان کو جمع کیا جا رہا ہے ان کا ڈیٹا، اور ان کو اب اسمال بزنسز میں ان کی بھی انکلوژن ہوگی تاکہ وہ بھی ایکسپورٹس میں کسی طرح سے اپنا رول پلے کر سکیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹس میں ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہو، اور گورنمنٹ اس کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہو کہ وہ کتنا۔ تو یہ بھی ایک اہم قدم لیا گیا ہے ہماری اس کے اندر، اور شفقت محمود صاحب ہمارے منسٹر ہیں، اور ان کی کوششیں ہیں جاری کہ اس کو ہم مطلب اوپن ہینڈڈنس دی گئی ہے ہمیں ایز اے پارلیمنٹری سیکرٹری، تاکہ ہم بہت ساری چیزوں کو بہتر طور پہ دیکھ سکیں۔ اردو ڈکشنری نے 22 والیوم کی
ڈکشنری نکالی ہے اور ایک ایپ بھی موجود ہے جو کہ آپ اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور مختلف اردو کے جو الفاظ ہیں جو 22 والیومز میں موجود ہیں وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں ان کے معنی اور ان کا استعمال کس طرح سے اردو زبان میں ہو سکتا ہے. قومی ورثہ کے لیے بجٹ کتنا رکھا گیا ہے سالانہ؟ دیکھیے بجٹ سالانہ جو ہے وہ ایگزیکٹ مجھے فگر نہیں بتا پاؤں گی میں ابھی. اف آئی ہیڈ نون تو میں آپ کو اس کو بتا دیتی. بٹ بجٹ اچھا خاصا رکھا گیا ہے تاکہ امپرووائزیشن ہو سکے ان تمام اداروں میں. اداروں کے اندر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا گیا ہے کہ بہت سارے پہلے جو تھے وہ ٹی او آرز ڈیسائیڈڈ نہیں تھے. بہت سارے جو محکمے جو خود چلتے ہیں اپنے آپ پہ، جیسے پی این سی ہے، یہ اپنا لوک ورثہ ہے اور بہت سارے ہیں جو کہ اپنے طور پہ خود کفیل ہوتے ہیں اور اپنے ہی طور پہ ان کو پیسے جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے لوگ جو تھے اتنے سالوں تک ان کے ٹی او آرز نہیں ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے تھے اور بہت ساری جو جگہیں تھیں وہ فلڈ اپ نہیں تھیں، جو ویکنسیز تھیں وہ فلڈ اپ نہیں تھیں. تو اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے جو ہم ایکسٹرا لوگوں کو بلا کے اور ان کو ایکسٹرا پیمنٹ کر رہے ہوتے تھے اور ابھی بھی یہ چل رہا تھا سلسلہ، تو اس کا سد باب کیا جائے اور باقاعدہ ایمپلائی کیا جائے ان لوگوں کو ریگولر بیسس پہ، تاکہ ایک گریڈ کے انڈر آتے ہوئے وہ اس کام کو کر سکیں اور صحیح طور پہ ان ان کاموں کو انجام دے سکیں جو اپنی منسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایڈ ہاکزم سے باہر سے لوگوں کو بلا لیں اور انہیں بڑی تنخواہوں پہ رکھیں اور وہ کسی چیز کے جواب دہ اس طرح سے نہ ہوں، کیونکہ وہ محکمے سے بہت تھوڑے دیر عرصے کے لیے وابستہ ہوتے ہیں. لیکن میڈم یہ جو شاعر ادیب ہیں، یہ جو دور دراز میں ہمارے جنوبی پنجاب کے جو ہیں، ان کی اسی طرح آپ کی منسٹری کوئی سرپرستی نہیں کر پا رہی جس طرح کہ باقی ہیں، لاہور کے ہیں یا اس ایریا کے ہیں، ہمارے وسطی پنجاب کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، علامہ اقبال اکیڈمی بھی ہمارے انڈر آتی ہے اور ہمارے جتنے بھی ادیب ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے جنہیں ایوارڈز دیے جاتے ہیں ارلی، اور انہیں اسٹائپنڈ بھی کچھ دیا جاتا ہے. یہ بات بھی زیر غور ہے کہ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ جو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ویسے تو یہ صحیح بات ہے کہ جب بھی ماحول میں ذرا سی تنگی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو آپ کے جو ذہن جو ہیں وہ زیادہ اچھے طور پہ کام کرنے لگتے ہیں، اور بہت سارے شعراء ایسے ہی معاملات میں رہتے ہوئے بہت بڑے شاعر بنے. تو میں حیران رہ گئی کہ میں نے ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں، ایک ایگزامپل آپ کو دے رہی ہوں، ایگریکلچر یونیورسٹی میں مدعو تھی ایز اے چیف گیسٹ. وہاں پہ ینگ بچے تھے، کوئی 18 سال کی عمر سے لے کر اور 22 سال کی عمر تک کے لڑکے اور لڑکیاں، اور انہوں نے ایک مشاعرے کا انعقاد کیا تھا اور اس قدر خوبصورت شاعری کی ان بچوں نے، ینگ بچوں نے، کہ میں حیران رہ گئی. میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے ہیں اور یہ ویٹرنری اور یہ ان چیزوں کے لیے کام پڑھ رہے ہیں، تو شاعری، اتنی خوبصورت شاعری. تو بیسکلی ہمارا ملک جو ہے وہ موسٹ ٹیلنٹڈ لوگوں کا ملک ہے. یہ جو جتنے بھی لوگ ہم سے وابستہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم کئی دفعہ آپ دیکھیں آپ کے اپنے ٹیکنیشینز اور کیمرہ مین وغیرہ جو ہیں انہوں نے کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں لی ہے. جو ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیجتے ہیں کروڑ روپے کی تعلیم حاصل کر کے، وہ کہ کیمرہ ہینڈلنگ کرنے سیکھ کے آتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے ایک ٹیکنیکل نو ہاؤ، ایک سینس ہے جنرلی ڈیولپڈ، اور ہماری یوتھ جو ہے وہ ہماری پاور ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی ینگ لوگ جو بزرگ ہیں اور جو لیجنڈز ہیں اور جو بڑے شعراء ہیں، ان کی تو سرپرستی کرنی ہی چاہیے. مگر جو اپ کمنگ ینگ لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں اور جو بہت ہی اچھا لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں لکھ کے بھی اور اس سے بھی خطاطی سے بھی، خطاطی اتنی خوبصورت کر، تو ہمیں ان سب کو پروموٹ کرنا چاہیے. وسائل بے شک کم ہیں، یہ نہیں ہے کہ وسائل بہت ہیں اور ہم سب کو کور کر لیں گے، مگر گورنمنٹ کا پیٹرنیج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے.
کسی بھی ٹیلنٹ اور کسی اسکل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. میڈم ہماری منسٹری اس میں کوشش کر رہی ہے. میڈم یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آج تک جو ہے پچھلے کئی عرصے سے کوئی فیض نہیں پیدا ہو رہا ہمارے معاشرے میں, کوئی فراز نہیں پیدا ہو رہا, کوئی جون علیہ نہیں پیدا ہو رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ پیدا ہو رہے ہیں, بالکل نا امید نہ ہو, بہت ان سے بھی اعلیٰ شاعر پیدا ہوں گے, ان سے بھی اعلیٰ بات. مجھے بیسکلی ہمیں کبھی بھی تاریخ پہ تھم نہیں جانا چاہیے, رک نہیں جانا چاہیے. یہ ایک پروسیس ہے, انسان جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے, اور منجمد نہیں ہونی چاہیے ہسٹری, کیونکہ ہسٹری تو ضرور آپ کا ایک حصہ ہے, آپ کی ایک ثقافت اور آپ کی ایک ہیریٹیج کا حصہ ہے, مگر جو آگے آپ کے نئے پودے اگ کے درخت بن رہے ہیں اور جو پھل اور پھول دیں گے, ان سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں کبھی بھی, میں یہ سمجھتی ہوں, یہ میں اپنی طرف سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ ہم اپنے ینگ بچوں کو, ینگ لوگوں کو کہیں کہ جی اب کوئی فیض نہیں. فیض تو تھے, اپنی جگہ تھے, اب کوئی اور پیدا ہوگا, اس سے اچھی شاعری کرے گا اور اس زمانے سے ریلیٹڈ شاعری کرے گا, آج کی حقیقتوں کو محسوس کرتے ہوئے شاعری کرے گا. تو میرے خیال میں وہ اپنی جگہ تھے اور رہیں گے, ان کی اپنی خاص ادائیگی اور انداز. اگر نئے لوگ آئیں گے اپنی نئی انداز اور ادائیگی کے ساتھ, اور اپنا ایک مثبت قسم کا ایک نقش چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ. میڈم مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, بریک سے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں اور میڈم غزالہ سیفی سے ہم پوچھیں گے. میڈم ایک آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو ایک علیحدہ صوبہ بنانے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے, وہاں پنجاب کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے سیکٹریٹ بھی بن رہا ہے. تو وہاں کچھ لوگوں کے رائے یہ ہے کہ جیسے سندھی ادبی بورڈ ہے, ایک سرائکی ادبی بورڈ بھی علیحدہ ہونا چاہیے. تو کیا حکومت اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ سرائکی ادیبوں کے لیے, سرائکی دانشوروں کے لیے ایک سرائکی ادبی بورڈ بن جائے؟ اس میں کوئی حرج نہیں, کیوں نہ بنے. دیکھیے جہاں بھی لٹریچر ہے اور جن زبانوں میں لکھا گیا ہے اور بولا گیا ہے, ان زبانوں کو ان کی ترویج اور ترقی میں گورنمنٹ پورا ساتھ دے رہی ہے. ابھی بھی ایک پروگرام ہوا تھا جس پہ شفقت صاحب نے پوری فل سپورٹ کا انہوں نے کہا تھا. PNCA میں ایک پروگرام تھا, اس میں میوزیکل تھا, اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمام زبانوں کو پروموٹ کریں گے پاکستان کی. اردو مادری زبان ہے, اردو نیشنل زبان ہے پاکستان کی, اور اس کو امپورٹنس اس کی الگ ہے, کیونکہ اس کو آفیشیل لینگویج بھی کا بھی درجہ ہے, انگریزی اور اردو. مگر باقی تمام زبانیں جو ہیں ان کو کہیں منجمد نہیں کیا جا سکتا. جو بچے اپنی زبانوں میں بول رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, پل رہے ہیں, وہ اپنی زبان میں شاعری بھی کریں گے, اس کی ترویج و ترقی کے لیے کام بھی کریں گے, اور اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. سرائکی علاقے کے جو ادیب, دانشور, جو شاعر ہیں, وہ پہلے بہت زیادہ, ایک تو ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے, دوسرا وہ محرومیوں کا بہت شکار ہیں. تو ان کی محرومی کم کرنے کے لیے آپ کی وزارت کیا پروگرام رکھتی ہے؟ دیکھیے بیسکلی تو ہم لوگ ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتے. اگر ان کا کوئی ایک پلان ہے کوئی, اور وہ اس کو لے کر آتے ہیں, تو ہم اس کو ریویو کر کے ان کو سپورٹ کریں گے جس طرح سے بھی وہ چاہیں گے. کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ جب ایک صوبہ بن رہا ہے اور جب وہ محرومیوں کا شکار, دیکھیے جس طرح فاٹا جو ہے اس کو جب ایکنالج کیا گیا ہماری حکومت میں, تو آہستہ وہ ایک دم سے ان کی جو ان کے اندر کمیاں پیدا ہوئیں, جو ان دکھ انہوں نے اٹھائے, اور جس طرح سے وہ گزرا وہ وقت اتنے سالوں کا, وہ آہستہ آہستہ ہی دماغ سے اور دل سے ہٹے گا, جب تک کہ ان کو اسٹرینگتھ نہیں ملتی, جب تک ان کو پاور نہیں ملتی. کتنے پیسے ان کے لیے الوکیٹ کیے گئے خاص طور پہ تاکہ وہاں زیادہ ڈیولپمنٹ ہو اور وہ محروم نہ رہیں. اسی طرح جب جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا انشاءاللہ, تو جو محرومیاں ہیں ان کو ہی ختم کرنے کے لیے, تاکہ
پاکستان جو ہے وہ چاہے اور صوبوں میں بھی بڑھ جائے، کیونکہ جب وقت بدلتا ہے، ضروریات بدلتی ہیں، تو شاید صوبے بھی بڑھ جائیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تفرقہ ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سکون دیا جا رہا ہے عوام کو، اور ان کو بہتر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ملک میں ایک قوم بن کر رہ سکیں. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ سرائیکی علاقوں کے لیے، سرائیکی ادیبوں کے لیے کوئی خاص فنڈ ہے؟ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ تاکہ جو سرائیکی ادیب، شاعر، دانشور ہیں وہ آ کے رابطہ کریں اور کوئی ان کی مالی معاونت ہو. دیکھیں، وہ جس طرح سے عام دوسرے شعراء اور ادیب ہیں جن کا تعلق اردو سے بھی ہے اور پنجابی سے بھی ہے اور پشتو سے بھی ہے، اور اسی طرح ان ادیبوں اور شاعروں کو اسی طرح کا پیٹرنیج مل سکتا ہے، ملے گا جس طرح سے باقیوں کو مل رہا ہے. اس میں کوئی، میں نے آپ سے بھی پہلے بھی کہا کہ اس میں کوئی وہ تفریق نہیں ہوگی. ظاہری بات ہے جب ان کو اس طرح سے اکنالج کیا جا رہا ہے، اور وہ لٹری ایک صوبہ بھی ہے اور ان کی اپنی ایک شاعری رہی ہے. پٹھانی خان مشہور ہیں آپ کے یہاں کے، اور بہت سارے شعراء ہیں اور سنگرز ہیں جو کہ بہت اکلیم والے لوگ ہیں. ایک اور بھی ہماری فیمس سنگر تھیں جو میں نام یاد نہیں آ رہا مجھے ان کا، سریا ملتانی کا. سریا ملتانی کر ہے، اور ریشما ہے. ریشما از آلسو فرام سدن. تو دیکھیے، جب کوئی ابھر کے آتا ہے سامنے تو آبویسلی اس کو ایکنالج بھی ہوتا ہے اور پیٹرنیج بھی ملتی ہے. اور اب میڈیا ہاؤسز اتنے کھل گئے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز بھی ان کو اوپر لے کر آ رہے ہیں. کوک اسٹوڈیو ہے جو کہ بہت سارے ایسے سنگرز کو جو کہ کبھی بھی ان کو چانس نہ ملتا زندگی میں، میڈیا تک پہنچنے کا ان کو چانسز ملے ہیں. تو جہاں پرائیویٹ چینلز اور پرائیویٹ انٹرونشن کے ساتھ ان کو ایکنالجمنٹ مل رہا ہے، وہاں گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو اکلیم بھی دیں، ایکنالج بھی کریں اور ان کو پیٹرنیج بھی دیں. پرائم منسٹر عمران خان اقتدار میں آنے سے پہلے یہاں ڈی چوک میں سامنے آپ کے آفس کے وہ کہتے تھے کہ جب حکمران چور ہوتا ہے تو ملک میں مہنگائی ہوتی ہے. وہ جن کو وہ چور کہتے تھے ان کے زمانے میں تو مہنگائی اس قدر نہیں تھی جس قدر آج ہو گئی ہے. ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے چوٹا. ٹھیک ہے نا، میں الفاظ استعمال ایک ہوتا ہے چھوٹی چوری کرتا ہے، یہ ایک بڑا، اتنی بڑی چوری کر کے گئے کہ ان کو بڑا ریلیکس تھے وہ کہ بھئی اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ ہماری اس جو ہم نے بڑا ایک لقمہ کھا لیا عوام کے حصے کا بھی، اس کا امپیکٹ رہے گا. اور اس کا امپیکٹ ہے کیونکہ پاکستان، نیا پاکستان بنانے کی خواہش ہے کہ اس کو بہتر طور پہ چلائیں اور اس کو امپرووائز کریں. مگر جو پہلے کے جو لیڈران ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی، زیادتی کی، اور پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی. کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں اتنے سپر ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود انہیں ایک لیول سے دوسرے لیول، ہر ایک کو ایک لیول سے دوسرے لیول، آپ محنت کرتے ہیں، پہلے آپ کے پاس اسکوٹر موٹر سائیکل ہوتی ہے، پھر آپ ایک چھوٹی گاڑی لیتے ہیں، پھر آپ ایک بڑی لیتے ہیں، پھر بائی دا ٹائم آپ ریٹائر ہوتے ہیں آپ 2 گاڑی خرید لیتے ہیں کسی طریقے سے، آپ اگر ایکنالج ہو جائیں، محنت کر لیں، وہاں تک پہنچ جائیں. تو ہمارے جو غریب عوام تھے ان کو بھی غربت کی لکیر سے نیچے سے غریب اور پھر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس ہونا تھا. یہ جو ایک معاشرے میں ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ انصاف ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں. اپرچونیٹیز اویل نہ کر پائیں لوگ، ماحول جو ہے وہ ان کے لیے سازگار نہ ہو تو فرسٹریشن ہوتی ہے. اور یہی فرسٹریشن تھی جس کی وجہ، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جب ہمارے پاس جو ہماری بیسک ضرورت ایک انسان کی یہی ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہو، اسے کھانے پینے کو روٹی مل جائے، اس کے پاس جانے کے لیے 1 یا 2 گاڑی ہو، اس سے زیادہ اور پھر زیادہ اور اس سے بھی زیادہ کی خواہش تو صرف بینک بیلنسز کو بڑھاتی ہے، آپ کو کوئی پاور نہیں دیتی. وہ آپ اگر لوگوں، اور آپ جب یہ والی چیز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کامن مین کے پاس، کیونکہ اوپر سے یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے نا، اور اوپر سے یہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے کہ میں بڑی گاڑی، بلٹ پروف، آگے پیچھے گارڈ، تو ہر ایک سوچتا ہے کہ جب اس کا تنتنا اور اس کی جو طاقت ہے اس کے پیچھے دنیا پھر رہی ہے تو میں بھی یہی حاصل کروں.
چاہے ٹیکس سائیکل کل ہی بات ہو رہی تھی کہ چاہے ٹیکس سائیکل جتنا دو مگر بلٹ پروف گاڑی میں گھومو، تو پھر لوگوں نے ٹیکس نہیں دینا، لوگوں نے عزت کمانے کے لیے بڑی گاڑی خرید لی. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے. شرفا کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو اور جو محنتی لوگ ہیں ان کو ان چیزوں کی زنجیروں میں نہیں بننا چاہیے کہ اتنی بڑی گاڑی اور اتنے سارے گارڈز اور اتنا بڑا گھر اور اتنی یہ جو ہم نفی کرتے ہیں اپنی دین کی. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ہی برے حالتوں میں رہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کا حق کھا کے اور اس کو جنریشنز تک ڈیمورلائز کرتے ہیں اور خود آپ. میڈم مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، یہاں لیتے ہیں ایک بریک سے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ سے مزید گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک کے بعد واپس آ گئے ہیں اور میڈم غزالہ سیفی سے ہم پوچھیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے بتائیں جی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں، لیکن بظاہر تو ایسے اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا آپ نے. دیکھیے یہ بہت انتہائی سینسٹیو ایشو کشمیر کا ہے کہ جہاں ہم اس کو اپنی شہرک کہتے ہیں اور ہندوستان اس کو اپنا ٹوٹ انگ کہتا ہے. تو اور کشمیری جو ہیں جب ان کا کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی ان کا وفات پاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو وہ اس کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں. اس سے آپ کشمیری عوام کی اس محبت کو، جو اپنے پیاروں کو جب وہ دفنا رہے ہیں تو کفن جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا ہے. تو اس وقت یہ بات کرنا کہ جب سینسٹیو ایشو ہے اور پاکستان پوری دنیا میں اس کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کر رہا ہے، اور اس وقت اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی ایک اٹھ کے اگر دے دیتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ اسے بہت سختی سے کنڈیم کرنا چاہیے، رد کرنا چاہیے، اور اس پہ بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ پاکستان کا جو بھی خیر خواہ ہوگا اور جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور جو کشمیریوں کے اس جد و جہد کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کہیں بھی ان کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے. اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہو، چاہے دنیا جہان کے کون سے بھی فورمز ہوں، وہاں پر شاہ محمود قریشی نے اپنا کورسپونڈنس، اپنی بات چیت، زوم میٹنگز جو ابھی یہ بند تھے تو یہاں کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ سب کے سب زوم میٹنگز، کوآرڈینیشن، ہر طرف اپنی آواز پہنچائی ہے. اور کشمیر کی جو مسئلہ ہے اور جو کہ 1949 سے ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس کو اجاگر کرنے میں، اس کے بارے میں بات کرنے میں، اس کی سینسٹیوٹی کو کریٹ کرنے میں ہماری گورنمنٹ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. اور اس وقت یہ ایسی بات کہہ دینا بہت ہی ارسپانسبل بات ہے. اور کیونکہ اب چائنا بھی انوالو ہوا ہے اس میں لداخ کے اندر، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، کیونکہ چائنا از آلسو اے سپر پاور، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس کا بھی ایک مائنڈ سیٹ، چائنا سے بھی پہلے ایک مائنڈ سیٹ ایک چینج ہوا ہے اباؤٹ کشمیر. انڈیا کا جو نیریٹو تھا پاکستان کے لیے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ گورنمنٹ ہے اور وہ جو کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ گھس بیٹھیے وہاں پہ سے کرتے ہیں، وہ سارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اب چینج ہوا ہے. اور کشمیری جو ہیں وہ ایکنالج ہوئے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں. لاک ڈاؤن میں پوری دنیا لاک ڈاؤن ہوئی، 3 ہفتے میں پتہ چل گیا لاک ڈاؤن کتنی تکلیف دہ چیز ہے. یہاں پورا سال ہو گیا ان کو لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے. تو اس وقت جو تکلیف اور جس کرب سے جو کشمیری عوام گزر رہے ہیں، اس کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اور پاکستانی گورنمنٹ کے اس سٹینس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے
کسی بھی قسم کا غیر ذمہ دارانہ کوئی بھی لفظ کا استعمال جو ہے اس وقت اس تحریک کو اور اس جذبے کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے، یہ ہر سال کراچی میں بارش آتی ہے، نالے بھرے جاتے ہیں، اور کراچی جیسا بڑا شہر جسے معاشی ہب کہا جاتا ہے وہ ندی نالوں کی شکل پیش کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جب کراچی کے پیسوں سے لاہور بنے گا اور کراچی کے پیسے جو ہیں وہ پوری پاکستان کے استعمال میں آئیں گے اور صرف کراچی اس کا حقدار نہیں ہوگا، تو یہ معاملہ جو ہے بہت عرصے تو نہیں برداشت کیا جائے گا۔ کراچی کی اتنی بڑی ریپریزنٹیشن بھی ہے اس وقت پارلیمنٹ میں، دیکھیے 14 لوگ کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب کیے ہیں، جس کی وجہ سے 3 ریزرو سیٹ پہ ویمن بھی آئی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کراچی، انشاءاللہ کراچی جو ہے ہم اس پہ مسلسل بات بھی کر رہے ہیں، کراچی کے مسائل پہ، کے الیکٹرک پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے جا کے کافی شور مچایا ہے کہ اس کی پرائیویٹ اگر کمپنی ہے کے الیکٹرک، تو اور پرائیویٹ کمپنیز کو بھی فلوٹ ہونا چاہیے کراچی میں کمپیٹیٹیونیس کے لیے۔ جب کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے کسی ایک کمپنی کے ساتھ دوسری کمپنی کا، تو آبویسلی ایک کمپنی اپنی پرفارمنس کو امپروو کرتی ہے۔ تو اگر 2 یا 3 یا 4 اتنے بڑے کراچی کے اندر 2 یا 3 یا 4 کمپنیز پرائیویٹ جو ہیں وہ فلوٹ ہوں اور ان کو بھی کراچی کی الیکٹرک سپلائی کا ایک رول دیا جائے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جب اس کے اندر آئیں گے تو کمپٹیشن بھی ہوگا اور امپرووائزیشن بھی ہوگا۔ آپ نے یہ کہا کہ کراچی کے پیسے لاہور پہ لگتے ہیں تو پھر کراچی کی صورتحال یہ بنے گی۔ 18ویں ترمیم تو اسی لیے کی گئی تھی کہ صوبوں کے وسائل جو ہیں وہ صوبے پہ ہی خرچ ہوں۔ آپ 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہیں اور آپ کہتے ہیں اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے۔ کراچی کا جو میجر ٹیکس ہے، کراچی کے سب سے بڑا ٹیکس دیتا ہے، سب سے بگسٹ ٹیکس پیئر ہے۔ جو کم بھی ٹیکس دے رہے ہیں پھر بھی ملا کے اس کا حجم اتنا زیادہ ہے، اس کے اتنے بڑے وسائل ہیں کہ وہ غربت کے بالکل لکیر پہ پہنچنے کے باوجود بھی اتنا غریب نہیں ہے۔ اور کراچی میں بھی جتنے پچھلی حکومتوں میں بھی پیپلز پارٹی، آپ دیکھیے جب 18ویں ترمیم کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے سال بتدریج حکومت کرنے کے باوجود سندھ کا کیا اشر کیا ہے۔ کراچی کو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کا حصہ ہے اور سندھ سے ڈیٹیچ نہ کرو اور کراچی کی بات نہ کرو اکیلے، تو آپ اندرون سندھ چلے جائیے، ذرا آپ تھر پارکر میں دیکھیے، ان کے پچھلے چیف منسٹر کہتے تھے کہ وہ اگر بچے مر گئے تو مرتے ہی ہیں وہاں پہ، تو بچے کہتے ہیں پانی آ گیا، تو ابھی انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں پانی آ گیا تو کیا، پانی تو آتا ہے ہر سال چلا جاتا ہے۔ بھائی جب اس پانی آتا ہے اور اس کے بعد جو لوگوں کا حالات ہوتے ہیں اس کچھ گھنٹوں کے لیے بھی، کہ چھتوں پہ لانڈی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی چھتوں میں، اور کسی نے اپنی پوری زندگی کی کمائی سے ایک فریج اور ٹی وی خریدا تھا، وہ بہہ گیا، اورنگی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، چھت تک بیٹھا ہوا ہے، میرے لوگ ہیں اورنگی میں، اور وہ گیا اپنا ذرا سامان سمیٹنے تو اس کو الیکٹریکیوٹ ہو گیا، اتنا بڑا کرنٹ لگا کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا شخص۔ تو یہ ایک عام آدمی کی زندگی پہ اس بارش کا جو کچھ گھنٹے ہی کہ پانی برتا ہے، فرض کریے 24 گھنٹے ہی برتا ہے یا تو اس کا جو امپیکٹ ہے، کہ اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ایز اے پارٹی؟ کیا ضرورت ہے کہ آپ ہمیشہ ہی آپ نالوں کے اندر پتھر ڈال دیتے ہیں اپنی پولیٹیکل اس کو چمکانے کے لیے؟ پیپلز پارٹی should be fully held responsible for this irresponsible behavior in Karachi and adjoining areas and in larger Sindh. گٹرز میں جو لوگ پتھر ڈالتے ہیں یا ریتیں بوری میں ڈال کے وہ گٹروں میں بند کرتے رہے، وہ تو سارے کے سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اتحادی ہیں۔ نہیں، میرے وہ ہمارے اتحادی نہیں ہیں، وہ جو بھی مسکرینٹ ہے اور جو کر رہا ہے ابھی جو کر رہے ہیں تو وہ اتحادی کر کے آئے ہیں ہمارے ساتھ، جو اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بوریاں ڈال کر آئیں۔ دیکھیے ایڈمنسٹریشن ان کا بالکل خراب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ اگر یہ لوگ ایک وہاں پر میں ابھی پڑھ رہی تھی، وہاں لائبریری بنائی میٹروپول کے پاس، بہت اچھا اقدام ہے، بہت چھوٹا سا اچھا اقدام ہے، بہت تالی بج رہی ہے، مگر کچھ اگر سیوریج کو ذرا دیکھ لیں، اگر کسی بھی نالے میں گٹر کا پانی جائے گا اور گٹر کا پانی جو ہے وہ مکس ہوگا تو ضرور کلاگ ہوگا، اور جب کلاگ ہوگا تو یہی سچویشن آئے گی۔
ہمیں ہر دفعہ فوج کو کیوں بلانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے. کلیمٹیز میں وہ آتے ہیں بیچارے، ہر کچھ اپنی جان جوکھم میں ڈال کے ہماری مدد کرتے ہیں. مگر یہ جو اربوں روپے کی تنخواہیں اور جو سسٹم بنا ہے، تو وہ سسٹم کیا فیک ہے کہ اس پہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کراچی میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام نہیں کرتی؟ اندرون سندھ کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن جب بھی الیکشن ہوتی ہیں وہاں سندھ کے عوام تو پیپلز پارٹی کو منتخب کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، کراچی نے تو ریجیکٹ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی پہ، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے کہ مسلسل بارشوں میں مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی بھی طرح کا کوئی انیشیٹو نہیں لیا نالوں کی صفائی کا یا کسی طرح کی صفائی کا، کہ جو نالے کلاگ ہوئے ہوئے ہیں اور جو گٹرز جو ابل رہے ہیں، اور جو کئی الیکٹرک سے بھی کتنی دفعہ ہم لوگوں نے خاص ریکویسٹ کی کہ دیکھیں بارش ہونے والی ہے ایک مہینے بعد، آپ اپنی سب چیزیں ٹھیک کر لیجئے. پھر جسٹ بیفور بقرعید سے پہلے یہ بارش ہوئی، کیونکہ اب وہ مہینے جو ہیں اسلامی مہینے جو ہیں وہ ایسے مہینوں میں آ رہے ہیں جہاں بارش ہو رہی. کتنے جانور مرے ہیں اس بارش میں کراچی میں، کتنے بچے ڈوب گئے ہیں اس میں. مطلب احساس کا ایک ذرا سا ایک تھوڑا سا بھی اگر گورنمنٹ کے اندر ہو. سندھ کے اندرون میں آپ چلے جائیے، کیا حال ہے وہاں. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ وہ کام تو نہیں ووٹ کرتے، کیوں لیکن دیتے؟ پھر وہ لوگ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا جو اجارہ داری انہوں نے گاؤں میں، دیکھیں سندھ کراچی نے تو ان کو، جو اربن سندھ ہے اس نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے کراچی میں، اور جو رورل ہے اس کے اندر ابھی بھی نہ انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی ہے، نہ ان کو ہیلتھ فیسلٹی دی ہے. محکوم بنے، وہ غلام ہیں، ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ انسان ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے اندر وہی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ اگر اپنے آپ کو اجاگر کریں تو کہاں جائیں. مگر پے در پے ان کے دماغ پہ اتنا حاوی اور مسلط کر دیا گیا غلامانہ سوچ کہ میرے خیال میں انگریز نے بھی اتنی سوچ کے اوپر پہرے نہیں لگائے ہوں گے جتنے پیپلز پارٹی نے لگائے. اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے اور سندھیوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے پی ٹی آئی نے کوئی پروگرام بنایا ہے جی ہاں، کہ وہ بالکل بنایا. پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ کیسے مقابلہ جی کرے گی؟ بالکل بنایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہوتی جائیں گی اناؤنس کریں گے. ابھی قبل از وقت ہے ان باتوں کو اناؤنس کرنا. جیسے جیسے وہ چیزیں سامنے آئیں گی ویسے ویسے اناؤنس ہوتی جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے فالوورز ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز بھی ہیں، اور انشاءاللہ لوکل باڈیز کے الیکشن قریب آئیں گے تو رزلٹس بھی کافی حد تک انٹیریئر سندھ میں بھی، آپ کراچی کو چھوڑیں انٹیریئر میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان تحریک. کراچی سے گورنر راج کی کوئی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی گورنر راج کا لگا دیا جائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ نہیں، ابھی تو نہیں اٹھ رہی، ایک زمانے میں اٹھی تھیں، مگر پاکستان تحریک انصاف ایک لاجیکل پارٹی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی چیز کرے جس سے جو ہے وہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ مجروح ہو. مگر یہ ہے کیونکہ عوام کا مینڈیٹ مجروح ہو رہا ہے. 14 ریپرزینٹیٹیوز کراچی کے بیٹھے ہیں، ہمارا علاقہ ان کے ساتھ ہے، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی. اس کے باوجود کراچی کی حالت اتنی بری ہے، تو ظاہری بات ہے لوگ مانگتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور ہماری ریسٹرکٹڈ 18ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے ہم ریسٹرکٹڈ ہیں اپنی موومنٹس میں. تو پھر یہ آواز بھی اٹھتی ہے کہ گورنر راج ہو، پھر یہ آواز بھی اٹھتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے. تو اگر بیلنس کریٹ کرنا ہے گورنمنٹ نے تو پروونشل گورنمنٹس کو اپنا صحیح طور پہ رول پلے کرنا پڑے گا، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کو. آپ کی حکومت کرپشن کے خاتمے کا ایجنڈا لے کے آئی تھی. پرائم منسٹر عمران خان کا جو مین ایجنڈا تھا وہ پاکستان سے کرپشن ختم کرنی تھی. آپ 2 سال میں بتا سکتی ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے کہ کسی کو کوئی سزا ہوئی ہو، کسی سے کوئی ریکوری ہوئی ہو؟ دیکھیے، سزائیں تو ہوئی ہیں، اور بہت سارے ہیروز جو ہیں وہ زیروز ہوئے ہیں، اور اس پورے مرحلے میں جو کہ کرپشن کے خلاف مہم ہے جو یہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور کیونکہ وہ اتنی زیادہ جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ پالیٹیشنز انوالوڈ ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہیں. تو جب معاملہ اوپر کا، جب بندہ، ہمیشہ سے یہ بات ہوئی ہے کہ جب پرائم منسٹر یا اوپر کا بندہ ایماندار ہوگا تو اس کی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا نیچے تک. ہر آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ کسی کو اتنے پیسے دے کے اپنا کام کرا لو. یہ مرحلہ وار ختم ہوگا.
جب اتنا زیادہ آپ کی سسٹم کے اندر امبیڈڈ ایک کرپشن ہے تو اس کو نکالنے میں ٹائم آپ کی لگے گا. اپنی پارٹی کے لوگ راجہ ریاض جیسے وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے. دیکھیے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے ہاں بھی موجود ہوتے ہیں, اور کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے بھی جوائن کیا پارٹی کو کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پارٹی جو ہے وہ اب آ رہی ہے حکومت میں. ایسے کئی دفعہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے ود ان دا پارلیمنٹ جو اپنا ایسا کوئی رائے پیش کر دیتے ہیں بغیر کسی ریسرچ کے, یا اپنی ہی کسی ایک تکلیف کی وجہ سے کوئی چپقلش میں آ کے کوئی بات کہہ دیتے ہیں. وہ بھی ان ریزنیبل ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ نیا پارلیمنٹیرین ہو یا پرانا پارلیمنٹیرین ہو, وہ ایک رسپانسبل شخص ہونا چاہیے, اور اس کو جو بھی شخص مریم نواز نیب آفس میں گئی ہیں اور ان پر پتھر برسائے گئے ہیں, اور مسلم لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بلٹ پروف گاڑی پر جو ہے وہ بلٹ مارے گئے ہیں. آپ یہ سوچیے کہ مریم نواز نیب کے دفتر پتھروں کی بوریاں لے کے کیوں گئی تھیں؟ سوال ہے. پتھر انہوں نے برسائے, نام گورنمنٹ کا لے رہی ہیں. اب کوئی پتھر بردار گروپ لے کے ساتھ جائے گا, نیب کے دفتر میں پیشی تھی, جائیں اپنا پیشی پہ جائیں اور آ جائیں. تو یہ جو ایک ہسٹورک ایونٹ بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ جی پتھراؤ بریگیڈ ساتھ جائے, پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے جب پتھراؤ ہوگا ایسی سینسٹیو ایریا کے اندر تو آنسو گیس بھی ہوگی اور کسی طرح سے ان کو روکا بھی جائے گا. پنجاب کے وزیر اطلاعات نے یہ کہا ہے کہ ایک رات پہلے جو ہے وہاں لاکھوں روپے تقسیم کیے گئے ہیں اور لوگوں کو پتھر مارنے کے لیے پیسے دیے گئے ہیں. اگر یہ اطلاعات ان کے پاس موجود تھی اور اس کے باوجود وہ لوگوں کو نہیں روک سکے تو کیا یہ ان کی نہل ہی نہیں ہے پنجاب حکومت کی؟ دیکھیں روکا تو ہے, بٹ اور روکا بھی, منع بھی کیا, اور ہر طرح کے طریقے, مگر ایک حد سے آگے جانا. ایک عورت لے کر آ رہی ہے ایک جلوس کو, پتھر بردار اس کے ساتھ ہیں, اور وہ ایک معصوم شکل بنا کے کہتی ہیں کہ جی میرے اوپر پتھراؤ, تو اس کو سینسٹیولی ہینڈل, اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. اس کو اس طرح سے نہیں ہینڈل کر سکتے کہ اگر کوئی مرد آتا اسے گرفتار اسی وقت کرتے ہو, حالانکہ ان کو بھی ہونا چاہیے تھا اسی وقت گرفتار. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگر آپ نیشنل انٹیگریٹی کے اوپر اس طرح سے آ کر اور سیکیورٹی کے اوپر اس طرح سے آ کر آپ وار کرتے ہیں, چاہے آپ خاتون ہوں یا مرد, تو آپ ایکولی اس کے لائبل ہیں ٹو پنشمنٹ. تو ابھی اس پہ پروب ہو رہا ہے, اور پروب ہونے کے بعد جو بھی رپورٹ آئے گی اکارڈنگلی پھر اس کے بارے میں جج. خان صاحب جب یہاں دھرنا لے کے آئے تھے تو ان کے لوگوں نے بھی پی ٹی وی پہ قبضہ کر لیا تھا اور نشریات بند کر دی تھی پی ٹی وی کی. قبضہ نہیں کیا تھا, وہی ایک لمبا جو لشکر ہوتا ہے لوگوں کا, اس میں سے کچھ لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں کہ لیڈرشپ انوالوڈ ہو. ہولیگنزم ہوتا ہے جب بڑے جلسے ہوتے ہیں وہ, مگر پتھر بردار نہیں, پتھر بردار جب لے کر آنا اور پتھر باقاعدہ پلان کر کے لے کر آنا اور پھر اس کو پتھراؤ کروانا, یہ پلانڈ تھا, وہ پلانڈ نہیں تھا. تو ڈفرینس ہے, جوڑیے مت دو چیزوں کو ایک ساتھ پلیز. نہیں, اگر یہ پلان تھا تو گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں روک سکی لوگوں نہیں, کو؟ دیکھیے جس حد تک انہوں نے پلان کیا تھا اس حد تک کی انفارمیشن شاید نہیں تھی. ابھی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں رپورٹ آئے گی تو ہم اس کے بارے میں, ابھی ہم قبل از وقت ہے کہ اس طرف کی یا اس طرف کی بھی کوئی بات سن کے ہم ایک رپورٹ آئے گی, اس کے بارے میں ہو رہا ہے, معلومات ہو رہی ہے, اور جب آئے گی تو اس کے بعد ایک فائنل اس کے بارے میں بات کی جائے گی. ابھی قبل از وقت ہے. دیکھی ہوئی چیزوں میں تو یہی ہے کہ مریم نواز اپنے لوگوں کو لے کر آئیں اور انہوں نے پتھراؤ کروایا, اور اس کے بعد ریئیکشن ہوا پولیس کا, مگر اس کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. احتساب کا جو عمل ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کے جو فیصلے میں جو ریمارکس ہیں اور جو فیصلے ہیں, اس کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ بند ہو جانا چاہیے. احتساب کا عمل بند کبھی نہیں ہونا چاہیے. اگر احتساب نہیں ہوگا تو ہر ایک کو کھلی چھٹی مل جائے گی, چاہے وہ ہم ہوں یا وہ. کھلی چھٹی کبھی کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے. ایک ایسا ادارہ ہمیشہ سر پہ ہونا چاہیے اور رہے گا کہ جو آپ کے اوپر آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے, آپ کی غلطیوں کو چیک کر سکے, تاکہ کوئی بھی ہمیشہ غلطی کر کے سر اٹھا کے نہ چلے. لیکن یہ غلطی ساری اپوزیشن والے کر رہے ہیں, گورنمنٹ میں تو کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. محمود خان پہ ہے کیس ہے, آطف خان پر کیس ہے, خود پرائم منسٹر پہ ہیلی کاپٹر کیس ہے, پنجاب میں کچھ لوگوں پرائم پہ منسٹر پہ کون سا ہے ہیلی کاپٹر کیس ہے؟ وہ ہیلی کاپٹر تو ان پہ ہونا چاہیے جو ناشتے لے کے جاتے تھے دیگاں اور بریانیوں کے.
اور پلاؤ جاتا تھا خاص ہیلی کاپٹر میں ڈل کے، تو ہزاروں تصویریں ان کی، ہر وقت وہاں سے مری جاتا تھا ان کا کھانا. یہ اب ایک پرائم منسٹر جو کہ بالکل کلین آدمی ہے، اس پہ بلا وجہ کی ایلیگیشنز، کوئی بھی کھڑا ہو کے ایک پتھر مار دے تو جی وہ پتھر بالکل صحیح تھا، دیٹس ناٹ رائٹ. جو آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ آلریڈی کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں، وہ اس وقت علاج کے بہانے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. الطاف حسین جو کہ بگسٹ، اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ ٹیررسٹ بھی ہے اور دوسری دنیا میں بیٹھ کے یہاں پہ خلفشار پھیلاتا ہے کراچی اور اس کے اطراف میں، وہی رول وہ پلے کرنے گئے ہوئے. تو ان میں اور الطاف حسین میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے. لندن بیٹھ کر پاکستان چلانا ہے جی، سوری، پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کی بات کرو، لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی بات مت. ان کو تو آپ کے ڈاکٹرز نے، آپ کی حکومت ہے، آپ کے ڈاکٹرز ہیں، عدالتوں نے ان کو جانے دیا ہے، اس میں کون سی انہوں نے ایسی غیر قانونی کوئی کام کیا؟ جانے دیا، بٹ وہ علاج تو وہ جانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ کوئی ایگزٹ لے لو. وہ تو سمجھ رہے ہیں ان کو ایگزٹ مل گئی ہے، اور ان کو واپس بلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کچھ لمحے، کچھ وقت درکار ہوتا ہے، اور پھر کوئی اور ایکشن بھی ہو سکتا ہے. تو حکومت ان کو بلانے کے لیے کوئی پروگرام بنا رہی ہے؟ حکومت جب چاہے گی بلا سکتی ہے. اگر یہ ایک ڈھیل کی ایک حد ہے کہ وہ علاج اگر کرا ہی نہیں رہے اور بیمار ہیں ہی نہیں، تو پھر ظاہری بات ہے حکومت ایکشن لے گی. اچھا میڈم یہ بتائیں، غربت، بے روزگاری کا جو طوفان ہے، پھر کرونا بھی آ گیا ہے، اس کی وجہ سے مسائل اور بڑھ گئے ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی انقلابی پروگرام ہے جو عوام کو بتائیں، کو خوشخبری دیں؟ عوام تو بہت مشکلات کا شکار ہیں. دیکھیے، احساس پروگرام انٹروڈیوس ہوا، لاکھوں لوگوں کو گھر بیٹھے راشن ملا، اور اب اس کی جو کیا نام ہے، امداد ہے، اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے. اس کو بڑھا کے، اور مور دین 3 بلین کی امداد ہے جو کہ جائے گی لوگوں کے گھروں میں، کھانا اور وہ پہنچے گا. وہ الگ بات ہے. بٹ اس کے علاوہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، جس پہ اتنی زیادہ بات چیت کی گئی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے جی، اب لوگوں کو پتہ چلا کہ اگر بے روزگاری حد سے زیادہ بڑھتی تو اس میں خودکشی بھی ہوتی، اس میں قتل بھی ہوتا، اس میں ڈاکے بھی پڑتے. غریب کیا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو اپنے بچے کے لیے روٹی چاہیے. اگر میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، تو میں کسی اور کے گھر سے جا کے کھانا مانگوں گی؟ وہ نہیں دے گا تو چھین کے لاؤں گی. یہ ایک انسانی فطرت ہے. کوئی اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھوکا مرتا نہیں دیکھ سکتا. بہت بہت شکریہ میڈم آپ کا. ناظرین، آپ نے غزالہ سیفی صاحبہ کی گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.